अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो अमल बताने लगा हूँ इसके लिए हदायत गौर से सुननी है, फिर ये असर करेगा। जैसे कहूँ वैसे करना। इस अमल का मकसद ये है कि अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है या भूल गया है या आपको लग रहा है कि वो आपको वैसे ध्यान नहीं दे रहा, तो इस अमल का मकसद ये है कि जैसे किसी इंसान को अगर आपकी बात पे गौर ना कर रहा हो, आप बात कर रहे हैं तो आपकी बात नहीं सुन रहा, बेध्यानी आपको नजर आ रही है, तो आप उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए जिस तरह आप हाथ से उसको हिलाते हैं कि मेरी बात सुनो, तो वो आपकी तरफ देखना शुरू कर देता है और आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। यानी ये अमल किसी भी इंसान को दूसरी हर चीज से ध्यान हटा के आपकी तरफ मुतवज्जा करेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले अमल किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जुमेरात को किया जाए तो ज्यादा असर करता है, और शाम के वक्त मगरिब के बाद किया जाए तो उससे ज्यादा असर करता है। जैसे मैंने कहा है, आम दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसके लिए खास वक्त बताया गया है वो दिन और वक्त, जुमेरात का दिन और मगरिब की नमाज जो है उसके बाद का वक्त, वो बेहतर है। बावजू होना जरूरी है, खुशबू जरूरी है इस अमल के लिए। ज़ाफ़रान से भी लिखा जा सकता है नक्श जो है। दूसरा, नहीं लिख सकते ज़ाफ़रान नहीं है, परेशान नहीं होना। इतर होता है जिसमें अल्कोहल ना हो, वो भी कपड़ों पे भी अपने लगा सकते हैं या अपने पास उसे किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं जिससे उसकी महक आए कमरे में। कभी अमल करना हो, वो नहीं कर सकते तो अगरबत्ती जला सकते हैं। एक लकड़ी की छड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आगे बताता हूँ। पहले नक्श का तरीका बताता हूँ। औरतें नापाकी में ना करें, बावजू होके करना है। वो नियत करके करना है कि मैं फलां शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ, नेक नियत है मेरी, अल्लाह मेरी मदद करे। गलत मकसद के लिए कोई अमल इस्तेमाल ना करें। इसे अमल की भी इजाज़त दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तमाम तभी सात वज़ाइफ की इजाज़त दे रहा हूँ। सिर्फ यूट्यूब के जो दीगर चैनल वाले हैं वो इस चैनल से तवीज़ात कॉपी करके फिर देते हैं, उनको इजाज़त नहीं है, फिर हटवाने पड़ते हैं। चैनल पे भी फ़र्क पड़ता है। आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर कोई तवीज़ या वजीफ़ा देखा करें तो कमेंट्स में बता दिया करें या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करें, गुजारिश है आपसे। बाकी चैनल को फॉलो जरूर, सब्सक्राइब कर लिया करें। जो कहते हैं कि फ़लाँ मकसद के लिए या फ़लाँ मसले के लिए आपका तवीज़ या वजीफ़ा नहीं मिल रहा, बाकी इसलिए हरगिज़ नहीं कह रहा कि लोगों की तादाद बढ़े। लोगों की इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह पहले बड़ी तादाद है। लोग बार बार सवाल करते हैं, इसलिए वीडियो में अब कहना पड़ता है। ताता कागज ले लेना अपने, उस पे एक बड़ा खाना बना के दरमियान में दो लाइनें लगा लेनी है। ला जो हमने बड़े खाने में एक लकीर लगा के खाना बनाया था, वहां पे अलिफ सीन पे इस तरह आ जाएगा। ए ये लॉम, रो हे तिरफे ये लॉम रो नून अलिफ व या। अलिफ को या के बाद अगले खाने में आ जाना। कभी इसके दरमियान में नौ खाने बना लेने हैं। बाएं जानिब जो है बिल्कुल इसी तरह अलिफ से सीन ए उसी तरह आ जाना है। रे हे यहाँ तक वैसा ही आएगा जैसे यहाँ आया था। यहाँ या रे लाम तोए ऐन अलिफ, ये बस फर्क आएगा। नक्श के ऊपर यानी ताबीज के ऊपर जो है आपने इस तरह सीन है लाम, मैं बताता हूँ इसको, इस तरह करेंगे तो मजीद बेहतर समझ आएगा। सीन है लाम, तीन दफा है लगानी है। पहले नुक्ते वाली जो है होती है वो लगा देनी है, बाकी है ऐसे करते नहीं है बस। तो ये है का नुक्ता आ गया पहले वाली का, दो वैसे करते नहीं है ये वाली, और इसको लंबा करके गोल कर देना है। जैसे नजर आ रहा है वैसे
جو سمجھتے ہیں عداد اور سلم کو وہ سمجھ گئے ہوں گے یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ درمیان اس طرح آ جائے گا دال 3 نون 7 الف واو 1 جیم 9 یہ ایک نہیں ہے الف ہے تو اس طرح کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ایک ہے یہاں پہ الخب یہاں پہ محبوب کا نام جس کو چاہتے ہیں کہ بے چین ہو یہاں پہ اس کا نام آ جائے گا یہاں پہ جو ہے وہ مرد ہے تو بن آ جائے گا پہ کوئی عورت ہے تو بنتے یہاں پہ ماں کا نام اگر ماں کا نام نہ پتا ہو تو خوا لکھنا ہے لیکن پتہ ہونا ہر ویڈیو میں بتایا بہتر ہے اثر زیادہ ہوتا ہے پھر بعض اوقات کم ہوتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ اثر نہیں ہو رہا یہ ضروری جو ہے دیکھا کرنے اگر پتہ ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ نقش جو ہے یہ پورا ہو گیا دوبارہ ناموں کو بتایا دیتا ہوں محبوب کا نام محبوب لڑکا ہے تو بن لڑکی ہے تو بنتے پھر ماں کا نام نہیں پتا تو خوا لکھیں اب نقش پہ جو ہے وہ اپنے کوئی بھی لکڑی کی چھڑی لے لینی ہے چھڑی کے اوپر دھاگے سے لپیٹ لینا ہے وہ میں طریقہ بتاتا ہوں یہ اس طرح جو ہے وہ لکڑی کے آگے سے لپیٹ لینا ہے نقش کو اب زمین پہ جو ہے وہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الخب فلاں بن فلاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الخب فلاں بن فلاں 2 دفعہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الخب فلاں بن فلاں 3 دفعہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الخب فلاں بن فلاں 4 دفعہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الخب فلاں بن فلاں 5 دفعہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الخب فلاں بن فلاں 6 دفعہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الخب فلاں بن فلاں 7 دفعہ ہو گیا بس اب اس لفظ کو جب 7 دفعہ ہو جائے اتار کے چھری سے علیحدہ جو ہے کسی الماری وغیرہ میں رکھ دیں چھری کو علیحدہ کرنا ہے یہ 7 دن اسی طرح کرنا ہے جس وقت آپ کریں گے محبوب بے چین ہو جائے گا جس طرح کوئی انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک دم سے انسان سارا ہی توجہ آپ کی طرف کر لیتا ہے ہر دفعہ جب زمین پہ آپ اس کو لگائیں گے وہ بے چین ہوگا باقی دن کا بھی میں نے بتا دیا ہے وقت کا بھی بتا دیا ہے مشکل کوئی نہیں ہے اس میں پھر بھی اگر سمجھ نہیں آ رہی کوئی مشکل پیش آئے تو پریشان نہیں ہوا کریں 3 ویڈیو میں نے پہلے بنا کے دی ہیں سوال و جواب والی اس میں نے بڑی وضاحت کی ہے کوئی عمل اثر نہ کر رہا ہو یا ویسے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے کوئی تعویذ میں غلطی ہو جائے دوبارہ بتا دیتا ہوں اس تعویذ کو بار بار نقل کرنے کے بجائے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیا کریں 2 دفعہ بھی اس پہ لکھا جائے اس کو ٹھیک کرتے ہوئے تو فرق نہیں پڑتا لیکن وہم میں آ جائے انسان تو ویسے بھی چیز اثر نہیں کرتی یقین ہو تو سب کچھ اثر کرتا ہے باقی باوضو ہو کے کیا کریں ناپاکی میں ہوتے نہ کیا کریں ایسے دنوں میں کوئی عمل نہ شروع کیا کریں جو ناپاکی کے درمیان میں دن نہ رہے ہوں ناپاکی کے تو ویسے جو ہے وہ اگر لمبا کوئی عمل ہے تو جیسے میں نے بتایا ہو ویسے کیا کرے اللہ فضل کرے گا باقی کوئی بھی سوال ہو اس عمل کے بارے میں یا ویسے اس کو مینس عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں وہاں پہ بڑی وضاحت سے جواب دیے ہوتے ہیں پھر بھی جواب نہ ملے تو کمنٹ میں سوال پوچھ سکتے ہیں جیسے وقت ملتا ہے جواب دیتا ہوں نہیں تو یہ سکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا اسی نمبر پہ جو ہے وہ آپ کال کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر کال بھی مصروفیت کی وجہ سے نہ ملے تو اس میں ناراض نہ ہوا کہ نہیں وقت ملتا ہے نمبر آن کرتا ہوں نہیں تو یہ نمبر واٹس ایپ پہ دیا ہوا ہے میں نے اس پہ اپنا نام اور مسئلہ ایک میسج میں چھوڑ دیا کریں ضرور جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں باقی یقین کامل ہو تو اثر ہوتا ہے کسی چیز کا بھی کہ یقین جو ہے وہ کوئی بھی عمل شروع کرے تو یقین پورا رکھا کرے کہ اللہ فضل کرے گا میرے ساتھ جو اللہ نے میرے حق میں بہتر لکھا ہے وہ ضرور ہوگا یقین کریں اثر ہوتا ہے بعض اوقات جیسے
کسی حکیم کے پاس چلے جائیں، مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس انسان جاتا ہے، وہ مہنگی مہنگی دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ ایک عام حکیم کے پاس جاتا ہے، وہ مٹی بھی دے دیتا ہے تو وہ اثر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس وقت اسے شفا ملنی ہوتی ہے انسان کو۔ اسی طرح اور یقین بھی ضروری ہے۔ یقین اصل اللہ کی ذات پہ رکھا کریں، وہی ہر کام کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لانے والا ہے، وہی کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کی دوائی جب تک اللہ نہ چاہے اس میں شفا نہیں ملتی، اسی طرح کوئی نقش، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی بھی اثر نہیں چیز کرتی جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کی بھی دوائی بعض اوقات اثر نہیں کر رہی ہوتی، دوسرے ڈاکٹر کی کر جاتی ہے، بعض اوقات تیسرے کی نہیں کر رہی ہوتی، چوتھے کی کر جاتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ اصل وہاں سے حکم ہونا ہوتا ہے اللہ کی ذات کا۔ اوکی، اللہ سب پہ فضل کرے، دوسروں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، صدقہ ضرور کیا کریں، صدقہ یقین کریں۔ ایسے ایسے لوگ بھی دیکھیں جو زندگی کی آخری گھڑی پہ ہوتے ہیں، لیکن صدقہ دینے سے ان کی مشکلات حل ہوتے دیکھی ہیں، اس لیے گزارش ہے چاہے ایک روپے کا صدقہ کیا کریں، پرندوں کو دانہ ڈال دیا کریں، یا کوئی بھی اس طرح کا جو ہے معمول زندگی کا بنا لے۔ اللہ فضل کرے گا، اللہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، کیونکہ دوسروں کی دعائیں جو ہے وہ انسان کو کئی طرح کی آفات سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے بچاتی ہیں۔ اللہ سب کو بھی خوش رکھے، اپنی زندگیوں میں آباد رکھے، جن کی نیک حاجات ہیں ان کو اللہ پورا فرمائے، اللہ سب کی جو ہے وہ سب کے اوپر رحم فرمائے۔ اگر کوئی بھی پریشان ہے، بیمار ہے، سب کو اللہ جو ہے وہ مشکل گھڑیوں سے، مشکل آفات سے، جیسے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا سے، دیگر وہ بیماریوں، وبا، سب سے اللہ محفوظ رکھے اور نیک حاجات سب کی پوری فرمائے۔